بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب ماؤں اور بہنوں کو تھوڑی دیر دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر بیٹھنا یہ اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ ایسی مجلسوں کو جب اللہ تعالی کے رحمت والے فرشتے دیکھتے ہیں تو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے اس مجلس میں شریک ہونے والے سبھی لوگوں کو بخش دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک بعض لوگوں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء بلکہ عام لوگوں میں سے ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ ہمیں ان کی پہچان بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی اور ہم سب اس کی محبت میں یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری اصلاح کے لیے اس مجلس کو ذریعہ بنائے۔ اب میں حدیث شروع کرنے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر میری باتوں کو غور اور توجہ سے سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، جس کو ابھی آپ لوگوں نے سنا۔ اس کے متعلق سے کچھ مزید باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم بندوں پر اللہ پاک کے بے حد انعامات و احسانات ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو ہرگز نہیں گن سکتے۔ خود اللہ پاک نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ پاک نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی ہے، بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل اور دماغ دیا، کھانے پینے کی تمام چیزیں، ہوا پانی سب کچھ دیا۔ بلا شبہ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اگر وہ چاہتا تو ہمیں ان سبھی نعمتوں سے محروم کر دیتا اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اس رحیم و کریم آقا نے ہماری ہزار کوتاہیوں کے باوجود ہمیں ان سبھی نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ ان سبھی نعمتوں سے بڑھ کر اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت ہے۔ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد انسان مسلمان کہلاتا ہے اور اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، اب سے تیرے حکموں پر چلوں گا اور جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے بچوں گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس کلمہ سے متعلق 4 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1،
اس کے الفاظ صحیح یاد ہو۔ نمبر 2، اس کے معنی کا پتہ ہو۔ نمبر 3، اس کے مطلب کا علم ہو۔ نمبر 4، اس کے تقاضوں کو معلوم کر کے اس پر عمل کرتا ہو۔ کلمہ طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے معبود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کیا جائے اور کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو حاجت روا، مشکل کشا، نگہبان و مددگار، نفع و نقصان پہنچانے والا، ہر جگہ حاضر و ناظر، ہر بات کا سننے والا یقین کرے، اس کی ہدایت کو حق اور اس کے احکام کو قابل عمل سمجھے، ہر کام ہر معاملے میں پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرے پھر اس پر عمل کرے، اسی کی رحمت کی امید رکھے اور اسی کے قہر و غضب سے ڈرتا رہے اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤں گی، آپ کی اطاعت صرف خدا کے احکام پر چلوں گی، اللہ کی اطاعت سمجھوں گی۔ آپ سے محبت رکھنا خدا ہی سے محبت رکھنا ہے، آپ کے ہر حکم کو ماننا ضروری اور فرض ہے، آپ کے ہر حکم کو بے چوں چرا تسلیم کروں گی۔ آپ نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں میں ان پر ایمان لاتی ہوں، مثلاً فرشتوں پر، تقدیر پر، دوزخ پر، جنت پر، قبر کے حالات پر اور قیامت قائم ہونے پر۔ اگرچہ یہ باتیں سمجھ میں بھی نہ آتی ہوں تو یہ یقین رکھیں کہ آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اور خود بھی پوری طرح اس پر عمل کر کے دکھایا ہے وہی حق ہے اور خدا کو پسند ہے۔ اس کے خلاف زندگی گزارنے والا خدا کا محبوب، پیارا اور سیدھی راہ پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو کلمہ کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔